دوران فائرنگ کرتی رہی، اس سے 11 لوگ مارے گئے، تو ٹوٹل یہ 22-23 لوگ بنتے ہیں. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے جو اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں اس کے حوالے سے، ان کی تعداد ہلاک ہونے والوں کی 20 بتائی جاتی ہے، لیکن ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، ڈسپلیس ہو گئے ان بلبوں کی وجہ سے. مارشل لا لگا. جی ایوب مرزا کی آپ نے ویڈیو سنی، کیونکہ میری ابھی جو ہے تسلی نہیں ہوئی، تشنگی ہے. اس نے ایک مختصر ویڈیو میں بے شمار جھوٹ بولے ہوئے ہیں، 95% جھوٹ ہیں، اور صرف قادیانی لوبی کو خوش کر کے پیسے بنانے کا سلسلہ ہے. حالانکہ یہ ماضی میں پیسے کافی بنایا کرتا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، اس کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا وہ کہتے ہیں کہ یہ پمپ تھا، یا الفونس بھی کہتے ہیں. خیر جو بھی ہے، یہ اس کا ایک پیشہ تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ اگر کل کا پمپ آج حساس موضوعات کے بولنے کے اوپر جو ہے ولاگ بنا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے ان واقعات کو بیان کرنے کا جن کے بارے میں جو بڑی حساس نوعیت کے ہیں. خیر یہ جو بیان بازی کر رہا ہے، یہ جو فیگرز بتا رہا ہے اتنے لوگ مارے گئے تھے، یہ پمپ بادشاہ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ فگر ہیں جو انکوائری کمیشن جو تھا، جو 2 ججز کی سربراہی میں ہوئی تھی، یہ ان کے فگر ہیں. اور وہ کون تھے؟ اس پمپ نے کبھی اگر میرے ولاگ سنے ہوتے تو شاید یہ جسارت نہ کرتا اس موضوع کے اوپر بولنے کی. دلیل کیا ہوتی ہے، فیکٹ کیا ہوتے ہیں، یہ آغا وسیم بتاتا ہے تمام ثبوتوں کے ساتھ. یہ دونوں جو تھے وہ قادیانی تھے، اور ظاہر ہے کہ قادیانی جماعت کی ہی فیور میں انہوں نے انکوائری رپورٹ تیار کروانی تھی. لہٰذا میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ قادیانی تھے اور قادیانیوں کی فیور کرتے تھے. یہ پمپ صاحب سن لو، یہ ایک بہت مشہور و معروف قادیانی جو جنرل ضیاء الحق قادیانی کی ماں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتا تھا، ناجائز. مرزا، میں پہلے بھی اس کے ویڈیوز لگا چکا ہوا ہوں. یہ ہوتی ہے تحقیق جو پاکستان بھر میں کسی بھی جرنلسٹ کو توفیق نہیں ہوئی، کسی بھی مولوی کو توفیق نہیں ہوئی کہ جس جو ہے ڈیپتھ میں جا کر جن چیزوں کی کھوج لگا کر میں نے ان کو فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان، یہ سوشل میڈیا، کیونکہ میری باتیں صرف سوشل میڈیا پہ آ سکتی ہیں، الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے وہ تو آ ہی نہیں سکتی کیونکہ قادیانی رول ہے وہاں پر. تو اس حرام زادے کو، اس پلیت آدمی کو پتہ ہے کچھ نہیں. پھر یہ کیسا جاہل آدمی ہے، کیسا جو ہے منافق آدمی ہے، یہ خود سوچے. جس تحریک میں صرف 20 لوگ مرے، وہاں ہزاروں لوگ کیسے، کیوں کر بے گھر ہوئے. 10 جے تو بدفعلی نہیں کروائی، 10 منطقی بات کرنا. تو اس عمر میں تو پچھلا نہ چھپا، وہ وقت گزر گیا ہوا ہے. تو ایسے نہ کرو، معافی مانگو جھوٹ بولنے پر. اگر تمہیں غیرت کا جذبہ ہے تو ضرور اور ضرور یہاں اس کا رسپانس کرنا، پھر دیکھتے رہا میں کیا کرنا. تو اب آپ یہ سن لیں. ہاں، کلیئر ہوا کہ 20 لوگوں کے مرنے کے اوپر ہزاروں لوگ بے گھر نہیں ہوتے. اوکے، واسٹ پیمانے پر اگر کوئی ہلاکتیں ہوں اور لائف تھریٹننگ ہو جائے پوری کسی آبادی کی، تو پھر وہ جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے تو وہ مہاجر ہجرت وغیرہ کرتے ہیں، بے گھر ہو جاتے ہیں، اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں. 20 آدمیوں کے اوپر تو نہیں، کیا ہوندے نے 10 آئے. ٹھیک ہے، تیرا پیشہ تھا، تو لوگوں کو خوش کرتا تھا، لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، لیکن یہاں آ کے ایسے ذلیل نہ ہو جاؤ. اوکے، آخری عمر ہے تیری، ایسے مطلب کچھ سچ بولنا سیکھو. پھر یہاں کیانی صاحب کو میں نے فار دی فرسٹ ٹائم یہ بات کہی، وہ انچارج تھے اس وقت.
کہ جو میں نے وہاں ایکسیپٹ نہیں کیا وہ اب مجھے مل جائے تو میں لے لوں گا، کیونکہ بالکل نہیں صاحب اس وقت لیگل ریممبرنس تھے، لیگل ریممبرنس سر. ہاں جی جسٹس کیا نہیں، جسٹس کہتے بعد میں ہوئے جسٹس، پہلے وہ سیشن جج تھے گرداسپور میں، میرے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا، قادیان بھی گئے تھے میرے ساتھ، حساب سے ملاقات کی تھی، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا ملاقات، لیکن بڑی فراخ دلی سے ملاقات کی تھی، انتظار کیا تھا. پھر دوپہر کا کھانا حضور کے ساتھ کھایا، بڑا عجیب آدمی تھا. ویسے 53 کی جو تحقیقاتی عدالت میں حضور پیش ہوتے رہے ہیں، ہاں تو اس سلسلے میں حضور نے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں اس سلسلے میں کوئی اس نے اور منیر جیسے منیر نے دونوں نے کلوا بھیجا تھا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ حضور کو اٹھنا نہ پڑے ہمارے آنے کے بعد. جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو بیٹھے ہوں جس وقت عدالت آئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پیغام بھیج دیا حضور کو کہ حضور ہمارے آنے کے بعد تشریف لائیں تاکہ ہماری وجہ سے اٹھنا نہ پڑے. اتنا ریگارڈ تھا. تو کیانی نے مجھے پھر یہاں لگا دیا پبلک پروسیکیوٹر. تو 2 جنوری کو میں نے 2 جنوری 48 کو یہاں چارج لے لیا تھا آ کر. پھر یہاں ایک میاں احمدین پٹی تھے پہلے جو میں سے، ان کے لیے یہ نواب زادہ وغیرہ یہ گئے کیانی صاحب کے پاس کہ عبداللہ کو لال پور بھیج دو تو ان کو وہیں رہنے دو. تو کیانی صاحب نے مجھے آپ سنا ہے مرزا صاحب، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کی طرف منہ مت کرو، جب تک وہ وہاں رہنا چاہیں گے وہیں رہیں گے. وہ اسٹوڈیو میں جو لڑکیاں ایکسٹرا وغیرہ کا کام کرنے آتی ہیں نا، جو بیچاری سارا دن ویٹ کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹا موٹا کردار مل جائے گا، تو مرزا صاحب انہوں نے اٹھ چک کے رات کو اس کی دیہڑی لگوانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے پاس لے کے جاتے تھے. مجھے تو وہ لوگ انہیں بھی ہوتا ہے جن کی اس نے سروس کی ہوئی ہے. سچ بولنا جھوٹ بولنا یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال اس کی پمپری کا سارا پتہ چلتا ہے دا وے یہ ولاگز بناتا ہے. ایسے بے شرمانہ اور ایسے کھلے جھوٹ صرف اور صرف ایسا ہی آدمی کر سکتا ہے جس کی شرم ہے سارے کچھ بچپن میں محلے کے بچوں سے چھن گئی ہو. تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر انہوں نے اپنی ماں بہنوں کو آگے کر کے تو پیسے ویسے کمانا چلو پیشہ ہے، پیشہ دنیا کا سب سے قدیم پیشہ اپنا اس نے چلے. خیر یہ چیز جو ہے اب جسے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو ججز تھے دونوں مرضی تھے، اور اس لیے انہوں نے جو انکوائری میں لکھا 20 لوگ مارے گئے، اب یہ اسی چیز کو دہرا رہا ہے. تو کوئی نہیں، اگر دلہ گیری سے اگر اب یہ دوسرے قادیانیوں کے پیسے پہ پل رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کا پروفیشن ہونا چاہیے. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ فیکٹس کو جو ہے وہ مسخ کرنے کی کوشش نہ کرے. ورنہ مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ میں اب اس کا اصل جو کام تھا وہ بتاؤں جو اس کے دوست بتاتے ہیں. لیکن بہرحال ایسے کو ایسا ہی جواب ملنا چاہیے. اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے لاہور میں 6 مارچ کو مارشل لا نافذ کر کے شہر لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان کے حوالے کیا. جی یہ ولاگ بنا رہا ہے 1953 کی موومنٹ کے اوپر، اور اس پمپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ساری انتظامیہ، ساری حکومت، پنجاب حکومت، وفاقی حکومت، وہ سب کے سب مرضیوں اس میں جو تھے کو وزیر اعظم اور یہ گورنر جنرل جس کا نام لے رہا ہے وہ لاہور کا ققیزئی اور کیا بولتے ہیں جس کے منہ سے ہر وقت رال ٹپکتی رہتی تھی، اور وہ اپنی امریکن سیکٹری کو کہتا تھا بھوٹی نہیں تو شوربے پلا دو. یہ وہ مادر چوت بھی مرضی تھا. اب اس حرامزادے کو یہ بھی نہیں معلوم وزیر اعظم جو ہے وہ بھی مرضی تھا، ڈی ایس پی جو تھا وہ بھی مرضی تھا،
فوج کا جنرل اعظم وہ بھی مرزئی اور اب یہ بات کر رہا ہے مرزئیوں کی رپورٹ کو جو ہے وہ تاریخ کہ جی یہی سالڈ ہسٹری ہے، سالڈ فیکٹ ہیں. ربش. تو چلا جا کے ٹوپی پا اپنا اتنے پیسے ویسے کما گوریاں نو نال لے جا، اتنے تو بڑی ڈیمانڈ ہے گوریاں دی بھی تو ولاگ بنانا آ گیا. اصل پیشے وال واپس چلا گیا. ویسے ہے پیشہ تیرا اس پیشے تو بھی بدتر ہے. خیر تو جناب عالی یہ آپ دیکھ لیں اس کا میں یہ کٹنگ، اگرچہ میرے پاس بہت سارے تراشے ہیں لیکن مختصر میں ایک ہی لگا رہا ہوں جس میں وہ سارا بتا رہا ہے. مرزا کیا نام ہے اس کا، واٹس ہز نیم، وہ گورنر جنرل جو تھا وہ اس کے جو غلام محمد، وہ مادر چوت جو تھا وہ بھی مرزئی تھا. اس کے سارے دلیل میرے پاس ہیں اور جس کو کسی اور کی بھی ضرورت ہوگی وہ بھی میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا، ڈزنٹ میٹر، لیکن مختصر یہاں میں لگا رہا ہوں. اب پاکستان کے قیام میں کتنا کلیدی کردار تھا قادیانیوں کا، اس کا تو ثبوت یہ اسی سے مل جاتا ہے کہ جو پہلے آپ کے فورن منسٹر بنے تھے پاکستان کے، سر ظفر اللہ خان، وہ قادیانی تھے. اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ، یعنی پاکستان کی دنیا بھر میں نمائندگی کرنے والا جو وزارت ہے وہ. جی پھر وہی بات، یہ جو الفونس صاحب ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے بھی میں نے بتایا کہ قادیانیوں نے کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کی تشکیل میں اور پہلا فورن منسٹر وہ قادیانی تھا. اس مادر چوت کو یہ بھی نہیں پتا کہ پوری کابینہ میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو، سارے مرزئی تھے. لیاقت علی خان مرزئی تھا، راجہ غضنفر مرزئی تھا اور بہت سارے نام. بہرحال تو یہ کیونکہ آگے انہوں نے صرف یہ لبرل اور حرامزادے جو کونی قسم کے، اس قسم کے جو پمپ وغیرہ آ کے جن کی کوئی نالج نہیں، جن کا کوئی ورک نہیں، کوئی سرچ نہیں، بس کسی طریقے سے قادیانیوں کو خوش کرو، چاہے اپنی ماں کا نالا کھول کر یا چاہے گندی زبان سے جو ہے تاریخ کو مست کر کے. قادیانی خوش ہو جائے، ان کو ان کے بینکوں میں پیسے چلے جائیں، یہی ان کا جو ہے یہ ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، یہی ان کا اصول ہے اور کچھ نہیں. کھوکھلے اندر سے کسی بات کا. ہاں تو جناب یہاں یہ بات جو ہے اس مادر چوت کو اتنا بھی نہیں پتا. سیکنڈ ویک آف جون 1947 تک مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جو تھا مرزا محمود، جو اس وقت پارٹیشن کے وقت قادیانی جماعت کا لیڈر تھا، یہ اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے جو میں ابھی لگا رہا ہوں. اگرچہ میں بہت سارے کم از کم 30-40 میرے پاس ایسے تراشے ہیں جو اوریجنل جو قادیانیوں کی اپنے ذرائع ابلاغ سے ہیں، جس کے اندر پاکستان کے ان کی کوئی جدوجہد نہیں تھی. یہ آخری وقت تک اکھنڈ بھارت کے سلسلے میں سنجیدہ تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ گاندھی کے کیا نہرو اور کیا نام ہے اس کا محمد علی جناح کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے اور ہند تقسیم نہ ہو. اور یہ دیکھو یہ بہنچود لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کلیدی کردار ادا کیا تھا. ایسی بات نہیں ہے. میں ماضی میں بھی کم از کم 10-15 ویڈیوز بنا چکا ہوں، کم و بیش. بہرحال اس میں مجھے یاد نہیں کتنی، بہرحال کافی، ایک سے بہت زیادہ بنا چکا ہوں، جس کے اندر میں نے تمام پروف جو ہیں وہ قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے لے کے اس دعوے کو مکمل طور پہ دفنا دیا ہوا ہے منو مٹی کے نیچے کہ قادیانی ہرگز اور ہرگز پاکستان بننے کے یا ہندوستان کی تقسیم کے حامی نہیں تھے. یہ ماں چوت کیا اس کو کیا پتہ، جو پنجاب کے جو الیکشنز ہوئے تھے پارٹیشن سے پہلے، تو وہ جنوری 1946 میں غالباً، تو اس میں جماعت قادیانی نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. اوکے، اگینسٹ کس کے خلاف؟ مسلم لیگ کے خلاف. سپورٹ ان کی کس کے ساتھ تھی؟ یونینسٹ پارٹی کے ساتھ تھی. اور اس میں زیادہ تر
یونینسٹ پارٹی ایک برانچ تھی قادیانی جماعت کی، جو مسلمان نام کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب کے سب مرتدی تھے، اور جس کا میں نے حوالہ بھی نکال کر دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں ہی پہلا بندہ ہوں جس نے یہ فیروز نون اور وہ خزریات اور اس قسم کے وہ دولتانہ یہ وہ سارے ماچود قادیانی تھے. یہ قادیانیوں کی بی ٹیم تھی قادیانی جماعت کی، یونینسٹ پارٹی. تو انہوں نے 47 کے جو صوبائی الیکشنز ہوئے 46 کے غالباً وہاں ہندوستان میں، تو انہوں نے علیحدہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے، اس کا میں سارا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. تو یہ سارے تو نہیں دوں گا کیونکہ پھر لمبی ہو جائے گی بات، تو ہاں جس کو مزید درکار ہو تو ہر وقت میرے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، میں ان کو ساری تفصیلات دے دوں گا. تو یہ پمپ جو ہے، یہ پمپ مادر چوت کس زبان سے، کس دل گردے سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بنایا. تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرزا سے پوچھا گیا جب، تو اس نے کیا جواب دیا. اب ڈھونڈنے پڑیں گے وہ سارے، لیکن میں ڈھونڈ کے لگاتا ہوں یہاں. امجد مرزا دلال صاحب، یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے کلیدی رول ادا کیا تھا، سارا جھوٹ بولنا پہ پہن چودا شرم کر. تو جس کا جو کام ہے وہ اسی کو ساجے. تم جو ہے دلال ہو، دلالی کا کام کیا کرو، اس میں اپنی ٹانگ نہ رہا. ایسے ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا اصل پیشہ کیا تھا. چپ رہتے تو اسی میں عافیت تھی، بولے ہو تو اب پھر جواب بھی سنو پھر. تو یہ جو ہے نا، یہ پمپ صاحب دیکھو، یہ 12 اکتوبر 1946 کا جو ہے الفضل قادیانیوں کا اپنا ترجمان، اپنا رسالہ، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے سمجھوتے کے دشمن ہندو و مسلمان، یعنی جو ایسے عناصر جو کہ سمجھوتا نہیں ہونا دینا چاہتے مسلم لیگ اور کانگریس میں، وہ کچھ ہندو بھی ہیں اور کچھ مسلمان بھی ہیں. سمجھوتا کس چیز کے اوپر تھا؟ سمجھوتا اس چیز کے اوپر تھا کہ مسلم لیگ اور جو کانگریس، یعنی خاص طور پہ مسلم لیگ، وہ ایگری ہو جائے کہ تقسیم کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے. تو یہ سمجھوتا کروانا چاہتے تھے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، میں نے تو سارا اس کا اسٹڈی کیا ہے. تو اس لیے مرزا قادیانی کا بیٹا جو ہے وہ دلی میں چلا گیا تھا، وہاں یارک ہاؤس کوئی ایسا تھا، وہاں جا کے اس نے اپنے ڈیرے جما لیے تھے، اور اس نے اپنا نمائندہ نواب آف بھوپال جو حمید اللہ خان، وہ قادیانی تھا، تو وہ اس کو بھیجا کہ جا کے نہرو اور کیا بولتے ہیں، نہرو اور جناح کے درمیان سمجھوتے کی کوشش کرواؤ. تو جو دلیل ہے کہ وہ تقسیم کے مخالف تھے قادیانی جماعت. تم کریڈٹ ان کو دے رہے ہو، ماچو شرم کرو. اچھا جی، نواب بھوپال جو ہندو مسلم سمجھوتے کے لیے سرگرم جدوجہد کرنے کی وجہ سے تمام محبان وطن کے شکریہ کے مستحق ہیں، اور تمام شریف طبقے جلیل القدر رہنماؤں پنڈت نہرو اور مسٹر جناح کو ایک ہی دسترخوان پر بٹھا دیا. نواب صاحب نے مسٹر جناح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیوں روٹھ رہے ہو، جانے بھی دو، مان بھی جاؤ، غصہ تھوک کر دل صاف کر لو. عبوری حکومت کی کرسیاں خالی دیکھ کر آپ کے ساتھیوں کی رال ٹپک رہی ہے. یعنی یہ سارا جو ہے نا، اور پھر اس نے لکھا ہوا ہے کہ جی تم بھی کھاؤ اور ہندو بھی کھائیں اور لہذا سمجھوتا کر لو. تو یہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے جو اس کو بھیجا ہوا تھا، وہ اس میں ہی تھے کہ کسی طریقے سے سمجھوتا ہو جائے. سمجھوتے کا مراد یہ تھی کہ دونوں جو مسلم لیگ جو ہے وہ وڈرا کرے ڈیمانڈ پاکستان کی. تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کلیدی رول ادا کیا. ماچو کتنا جھوٹ بول رہا ہے تو، شرم کر. جی 13 جون جو 2nd ویک آف جون 1947 کا جو سٹیٹمنٹ تھی، اس کا کیا بولتے ہیں، مرزا محمود کی،
وہ مجھے اس وقت مل نہیں رہی، میں تھکا بھی ہوا ہوں، بہرحال اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، تو اس لیے وہ جب کبھی ملے گی تو میں لگا دوں گا۔ اور بھی بہت سارے ہیں میرے پاس، تو درجنوں تراشے اور سٹیٹمنٹس ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کی حامی نہیں تھی، یعنی تقسیم سے حامی نہ کا نہ ہونا یعنی پاکستان کی فارمیشن کے خلاف ہونا ہے۔ تو یہ الفونس جو ہے دلہ صاحب، یہ دیکھ لو کیا ہے 18 نومبر 1946 کی جو ایک سٹیٹمنٹ وہ بتا رہا ہے مرزا محمود نے، جو کچھ کہا لمبی خبر ہے، اس میں جو بتا رہا ہے بنیاد یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ یہ ایک خیال محال ہے کہ کسی وقت مثلا ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے، یا مسلمان اکٹھے ہو کر ہندوؤں کو جلا وطن کر دیں گے، بلکہ اب تو ہندو و مسلمانوں کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ایک پر کوئی تباہی آوے گی تو دوسرا بھی اس میں شریک ہو جائے گا، یعنی ایک ہی قوم بتا رہا ہے کہ ہمیں اکٹھا مل کے ایک دوسرے کے خوشی غمی کے ہم ایک ہی ہیں۔ آگے وہ لمبی بات ہے، بہرحال وہ کہہ رہا وہ چاہیے کہ ہندو مسلمان باہم صلح کر لیں۔ باہم صلح کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ ٹائم ہے جب کہ مسلمان ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں پاکستان چاہیے، اور وہ جو تھے ہندو وغیرہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں تقسیم نہ ہو اور یہ اور وہ تو اس کے اوپر گاندھی جناح وغیرہ جو مذاکرات کرتے تھے وہ یہی اس بات پر ہوتے تھے کہ تقسیم نہ ہو، صلح ہو جائے ہماری، اور اگر کوئی حکومت بھی تشکیل دینی ہو تو وہ ملی جلی حکومت ہو، کچھ کانگریس کے ہوں، کچھ اس طرح کے ہوں، کہ اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں مسلم لیگ پاکستان کے وڈرا کر لے ڈیمانڈ سے، تو اس کو کہتے تھے صلح، کہ دونوں میں صلح ہو جائے۔ اور مرزا محمود جو ہے ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ کسی طریقے سے ان کی صلح ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے، اور پھر یہ جو ہے پاکستان کا پھر ظاہرہ بیچ میں مائنس ہو جائے گا۔ اور اب یہاں یہ ماں چود حرام زادہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے، جو غلط بات ہے اس کو غلط، اور یہ ظاہر ہے دن رات ہے نا ماں چود برسات کے جو ڈنڈوؤں کی طرح آ کے تو وہ کہیں لگے ہوئے تھے، تو ان کی بد نصیبی کیا وسیم بیچ میں آ گیا، اور ایسے فیکٹس بتائے ہیں کہ ان کی آئندہ بھی 40-50 نسلیں ان کو ڈینائی نہیں کر سکیں گی۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، کیا مزمل، کیا وہ اشتیاق سڑیا چلغوزہ، اور اس قسم کے بڑے ماں چود، ان کے نام کیا بتاؤں۔ اب یہ نیو کڈ آ گیا ہے بلاک میں کڈ تو نہیں، بہرحال چلو۔ تو اس کی بد نصیبی اگر یہ ان موضوعات کے اوپر میری ماضی کی ولاگ سن لیتا تو شاید جسارت نہ کرتا یہ کہنے کی کہ بھئی کلیدی رول ادا کیا ہے انہوں نے، اور یہ اور وہ سارا ربش بکواس۔ بالکل جی۔ رہی بات کتنے ہی تراشے ہیں میں لگا سکتا ہوں، کچھ لگا دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کہ مرزائی جو ہیں ہر صورت میں تقسیم کے مخالف تھے۔ اور رہی بات یہ ایک اور، اس نے یہ پمپ نے ایک اور بات کہی ہے کہ مرزائیوں کو اس لیے اعلیٰ پوسٹیں ملی ہوئی ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ اور پہن چودہ حضور رلائی ممیسی دی کی تعلیم سی ہے، منسٹر بنا ہوا تھا بہن چودہ 10 صرف مرزائی تھا، یہ میرٹ ہوتا ہے، مرزائی ہے اس کو جناب آپ کچھ بھی بنا دیں۔
यार जो शख्स बोल नहीं सकता था, जो बात करता था तो उसके मुंह से गलीज क्या बोलते हैं राल टपकती थी, और बकायदा उसने मुलाजम रखे हुए थे जो उसका मुंह हर वक्त साफ करते रहते थे, और जब वो नहीं होता था ना तो वो मक्खियाँ बिन बनाती थी उसके इर्द गिर्द, बदबू आती थी उसके जिस्म से, माचोद से। ओके, जो उर्दू पंजाबी अंग्रेज़ी में भी बात करता था तो उसके लिए किसी को समझ ही नहीं आती थी, और वो जनाब ऑफिशियल बड़े बड़े ममालिक के सदरों के साथ जाके बातें कर रहा है, ये कर रहा है, और साथ एक आदमी रखा होता था जो उनको ब्रीफ कर देता था, और उनको बेचारों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या बकवास कर रहा है? ऐसा उसने अगर चांद एक डिग्रियां भी ली हुई हैं तो उस मादरचोद की डिग्रियों को क्या करना है जिसकी बात समझ नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नर जनरल का उसको ओहदा मिला इसलिए कि वो मरज़ई है। और इवन आप दूर ना जाओ, ये चौधरी शुजात को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसकी पंजाबी जो मादरी ज़ुबान है उसकी, ओके, पंजाब के लोगों को समझ नहीं आ रही, तो वो अगर क्लिंटन से मिलेगा, वो अगर किसी एम्बेसडर से मिलेगा, वो किसी फॉरेन डेलीगेशन से, तो उसको क्या समझ आएगी? जिन लोगों की आवाज़ बात समझ नहीं आती वो इतने इतने बड़े ओहदों पे इसलिए हैं कि मरज़ई हैं। और ये हरामज़ादा क्या कह रहा है कि उनके वो इसलिए कि वो बड़े बड़े ओहदों पर कि उनकी तालीम है। ओके, पाकिस्तान में बेशुमार लोग, ओके, यानी पाकिस्तान के तमाम फॉरेन मिनिस्टर में, नॉट ओनली फॉरेन मिनिस्टर बट हेड ऑफ स्टेट्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर सोहरावर्दी थे। ओके, तो उनका भुट्टो का क्या अंजाम हुआ? उसको उन्होंने फांसी लगा दी क्योंकि वो मरज़ई नहीं था, वो एंटी मरज़ई था। और ये माचोद क्या लगा हुआ है, कह रहा है कि जी वो उनको ओहदे इसलिए मिलते हैं। अब दूसरी तरफ कादियानी सारी दुनिया में जाके अब ये इकरार कर रहा है कि ओहदे उनको मिलते हैं बड़े बड़े सरकारी, क्योंकि उनके पास तालीम है। ओके, अब वही कादियानी जो है, फिर माचो तू जा दुनिया को बता जाके, व्लॉग बना के कादियानियों के पास सारे बड़े ओहदे हैं, और ये जब आपको ये दुनिया के सामने ये प्रोपोगंडा करते हैं कि हमें पाकिस्तान में कोई हकूक़ नहीं मिलते, तो ये झूठ बोलते हैं। लेकिन क्या करें, इन लोगों की बचपन में ही मोहल्ले वाले जो है शर्म ले जाते हैं, तो क्या किया जा सकता है, इनकी भी तो मजबूरी है। माचोदा जाके फिर दस कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके थानेदार तक भी मरज़ई है पाकिस्तान में, इनको जितने हकूक़ हैं, इनको इनकी अच्छी ज़िंदगी है, इनके पास माली वसाइल हैं, इनके पास रियासती इदारों के कंट्रोल हैं, इनके लोग जो है वो डीप स्टेट हैं पाकिस्तान में, मतलब रबुआ जो है वो डीप स्टेट है पाकिस्तान की, रबुआ माफिया। पाकिस्तान में क्या कानून लगाना है, कौन किसको क्या करना है, वो सारा डिसाइड बाय द कादियानीस हैं। और वही कादियानी जो है वो जाके क्लिंटन को नहीं, क्या नाम है, ट्रंप को मिल के कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर बड़ी जुल्म हो रहा है। वो मलका विक्टोरिया को जाके, क्या नाम था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मार्गरेट थैचर को जाके कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर पाकिस्तान में हमें कोई हकूक़ नहीं मिलते, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और ये और वो। और ये कह रहा है कि उनको इसलिए बड़े ओहदे पाकिस्तान में मिले कि वो तालीम याफ्ता है। और पैन चौदह फिर है भी दस के सिर्फ मरज़ई तालीम याफ्ता नहीं, और कोई तालीम याफ्ता नहीं है। तो इसलिए इन लोगों की अपनी बातें इनके आगे आ जाती हैं। मैं तो इसको लंबा भी कर सकता हूँ, लेकिन चलें इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर इसमें गैरत है तो मेरी बात का रद्द करके दिखाए कि पाकिस्तान कादियानियों ने बनाया है, जब चाहे जिथे चाहे मैं चित के रह देंगा। माचो इतने झूठ बोल रहा है हरामज़ादा, अफगानिस्तान पे बात कर रहा है माचोदा, तू और क्या मंजूर पश्तीन और ये जितने शावनिस्ट हैं और उनको लेके आ जाओ इकट्ठा,
افغانستان کے جرنلسٹوں کو لے آ، ان کے مورخین کو لے آ، میں اکیلا ان کے بیانیے کو بالکل جھوٹا ثابت کر دوں گا، اللہ کے فضل سے کر چکا ہوا ہوں۔ یہ کوئی دشمنی کی بھی بات نہیں ہے، میں تو افغانوں کو چاہتا ہوں کہ وہ ریئل فیکٹس کو جان سکیں گے تو پھر امن کا راستہ اور پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی، وہ جتنے بہتان لگاتے ہیں، چھرا گونپ دیا، یہ کر دیا، یہ سب کچھ افغانستان کرنے والا ہے، اور میری باتوں کا کوئی نہ افغان کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی شاونسٹ قسم کے لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں تو صحیح، تو کس باغ دی مولی ہے ماں چود؟ تو اس لیے اتنا ہی ہے بس۔ اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ جو بنیادی چیزیں تھیں، اس ماچود نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ 20 لوگ مارے گئے تھے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب علی افغانستان کی کمر میں پاکستان نے چھرا گونپا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ آلویز افغانستان، ہسٹوریکلی افغانستان نے ہمیشہ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ تحریک وہ جاتے تھے، کیا نام ہے، ترکیوں کی مدد کرنے کے لیے، تو ان کو یہ گرفتار کر لیتے تھے، انگریزوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو ہندی مسلمانوں نے ہی ان کی جو ہے امیر حبیب اللہ خان اور امان اللہ خان کے دور میں ان کے لیے اتنے کام کیے، ان کا وہ ریاستی ڈھانچہ بنانے، روڈز بنانے، ہر ایک چیز رضاکارانہ طور پر، اوکے، لیکن وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ تو یس، میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیے، جب میں نے بکس دیکھی ہیں اقبال شدائی کی اور ایک اور تھا ایبک وغیرہ، مائی گاڈ، میں نے وہ دیکھا کہ 1915 میں جو افغانیوں کی منٹیلٹی تھی اباؤٹ انڈین پیپل، انڈین مسلمز، وہی منٹیلٹی، وہی سوچ، وہی باتیں میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں 1985 میں، یعنی آئی مین یو کین امیجن 70 سال بعد بھی وہی چیز رہی کہ وہی ڈس لائکنگ اینڈ ہیٹ، اور اس میں یہ تو انفارچونیٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے۔ یہ بماں چود بالکل نہیں جانتا کہ کس طریقے سے، اور ہاں یہ بھی سچائی بات ہے کہ جس دن کوئی پشتونستان بن گیا، وہ سب سے زیادہ نقصان افغان قوم کو ہوگا، یعنی پشتانوں کو ہوگا، کیونکہ یہ پھر یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے پٹھانوں کے خلاف کہ آئسولیٹ کر دیا جائے، ان کو سینڈوچ بنا دیا جائے۔ ادھر جو نان افغانستان کے اندر جو نان پشتون کمیونٹیز ہیں، صدیوں سے ان کے ڈسپیوٹس ہیں پٹھانوں کے یا افغانوں کے ساتھ، اور ایک ہی قوم ایسی ہے جس کے ان کے ساتھ کبھی براہ راست جنگ نہیں ہوئی، کوئی ایز سچ ڈسپیوٹ نہیں ہوا، کیونکہ بے شمار افغان جو ہیں وہ پنجاب کے اندر سیٹل ہوئے ہیں، اور مطلب ان کے صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی۔ آج بھی کوئی دورانی ہے، کوئی شیروانی ہے، کوئی بہت سارے لودھیز اینڈ آل دیٹ، وہ پنجاب کے اندر، پنجاب کے لوگوں نے، سرزمین نے ان کو اپنایا ہے، بھائی سمجھا ہے۔ ان کے لیے جو ہے وہ روشین کے خلاف لڑتے ہوئے افغانستان میں دفاع افغانستان کے لیے یہ پاکستان کے لوگوں نے خون دیا ہوا ہے۔ لاہور کے بچے گئے ہوئے ہیں، میں نے تو کئیوں کو دیکھا بھی ہوا ہے، سائیوال سے گئے ہوئے ہیں، پشاور سے گئے ہوئے ہیں، جانوں کا قربانی دے دی ہوئی ہے انہوں نے، اور یہ نفرت کرتے ہیں اس قوم کے ساتھ۔ تینوں بھین چودہ کی پتا ہے ایوب، سامنے تو کدی آتے تین میں دیکھ کڈا، میں کیا بتاؤں، تو ہے ہی الفونس۔ تو یہی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ دوسرے جو ہیں کیا بولتے ہیں 3 قادیانی جو ہیں ذرا ہٹ کے، ان کا بھی ایک پارٹ رہتا ہے میں بنا کے، پھر انشاءاللہ تعالی ذوالفقار کی جو باقی ایماندہ سٹوری ہے پھر سے میں اس کو میں کروں گا جی۔